الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق سورہ بقرہ میں آیات 21 اور 22 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يا أيها الناس اے لوگو۔ یہاں یا اور ایہا دونوں الگ الگ لفظ ہیں اور دونوں کا ترجمہ اے کیا جاتا ہے، لیکن عموماً ایہا وہاں پر آتا ہے جب اس کے بعد ال والا اسم ہو، یعنی ایسا اسم ہو جس کے شروع میں ال ہو، اور بغیر ال کے اگر لانا ہو پھر صرف یا کو لایا جاتا ہے، اور ال والے اسم کے ساتھ ایہا لایا جاتا ہے، اور بہت دفعہ یہ دونوں ایک ساتھ بھی آ جاتے ہیں۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ تاکید کے لیے دونوں بھی کبھی آ جاتے ہیں۔ تو یا ایہا الناس، اے لوگو، جب ملا کر پڑھیں گے تو ہم کہیں گے یا ایہا الناس اعبدوا، کہ اے لوگو تم سب عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، اعبدو جو ہے عبادت کرو، یہ واو الف یہاں جمع مذکر کی علامت ہے، اور یقیناً آپ کو یہ علامت معلوم ہے کہ یہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر بھی اعبدو فرمایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، یعنی تم سب عبادت کرو ربکم اپنے رب کی۔ کم کا ترجمہ اسم کے ساتھ کبھی تمہارا، تمہاری، تمہارے کیا جاتا ہے، اور کبھی اپنا، اپنی، اپنے ترجمہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر اپنے ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ اے لوگو تم سب عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خلق فعل ہے اور کم اس کے ساتھ آیا ہے، تمہیں اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ فعل کے آخر میں جب بھی کم آئے تو اس کا ترجمہ تمہیں کیا جاتا ہے، یعنی جس نے پیدا کیا تمہیں، اور صرف تمہیں ہی نہیں، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے قبل تھے، تم سے پہلے تھے۔ یہاں الذین جو ہے یہ جمع مذکر کی علامت ہے، ترجمہ کبھی جو، کبھی جن، کبھی جنہیں، جنہوں نے وغیرہ کیا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو یہ کم جو ہے یہ آپ نے دیکھا حرف کے آخر میں آیا ہے، یہ لعل حرف ہے، اور اس کے آخر میں کم، تم، اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ تو تتقون تم سب بچ جاؤ، یعنی اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، اس لیے تم سب اللہ کی عبادت کرو۔ اگر یہ تتقون کی بجائے یتقون ہوتا تو پھر کیا ترجمہ ہوتا؟ وہ سب بچ جائے۔ تو یہ کیونکہ تتقون تا کے ساتھ ہے، اور تا جو ہے اس کا ترجمہ تو کیا جاتا ہے، تم کیا جاتا ہے، اس لیے تم سب بچ جاؤ۔ الذی یعنی وہ اللہ جس کی تم نے عبادت کرنی ہے، الذی وہ ہے جس نے جعل بنایا۔ تو یہ الذی جو ہے
یہ واحد مذکر کی علامت ہے. ترجمہ جو یا جس کیا جاتا ہے. الذی وہ جس نے بنایا لکم تمہارے لیے. یہ جو لکم میں آپ کو لام اللہ نظر آ رہا ہے یہ دراصل لام لی تھا. کم کے ساتھ جب بھی لام لی آتا ہے پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے تو اس کو لام اللہ کر دیا جاتا ہے. تو یہ صرف کم کے ساتھ نہیں، ہم کے ساتھ، ہو کے ساتھ، ہم ہما کے ساتھ، ہنہ کے ساتھ، یعنی ان سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو لی سے لا ہو جاتا ہے اور اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو دیکھیے جعل لکم اس نے بنایا تمہارے لیے الارض زمین کو. کیا بنایا؟ فراشن بچھونا بنا دیا، فرش بنا دیا زمین کو کہ آپ جہاں چاہتے ہیں چلتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. ایسا فرش بچھا دیا اللہ نے اس پانی پر زمین کا. والسماء اور آسمان کو بنایا. کیا بنایا؟ بناءً چھت بنا دیا. بناءً کا اصل ترجمہ عمارت ہے اور عمارت میں اہم ترین جو چیز ہے وہ چھت ہوتی ہے. بغیر چھت کے کوئی عمارت جو ہے وہ عمارت نہیں کہلاتی جب تک اس پر چھت نہ. اب کیونکہ آسمان سر پر ہمارے چھت کی طرح ہے اس لیے ہم اس کا ترجمہ چھت کر دیتے ہیں. تو الذی جعل لکم الارض فراشا جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، اور والسماء بناء اور آسمان کو چھت، وانزل اور اتارا. دیکھیں ایک ہوتا ہے نازل، اس کا معنی ہوتا ہے اترا. اب فعل کے شروع میں حمزہ کا اضافہ ہوا ہے اور یہ اضافہ جو ہے فعل کے معنی میں تبدیلی لانے کے لیے ہے. ہمارے ہاں اردو میں بھی یہ طریقہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں بیٹھا اور پھر کہتے ہیں بٹھایا، تو حرفوں کا اضافہ کیا اور معنی میں تبدیلی لے آئے. ہم کہتے ہیں نکلا پھر کہتے ہیں نکالا، حرفوں کا اضافہ کیا اور معنی میں تبدیلی لے آئے. تو عربی زبان میں بھی یہ طریقہ ہے کہ فعل کے شروع میں بعض اوقات حمزہ کا اضافہ کرتے ہیں جس سے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو نازلہ وہ اترا اور انزلہ اس نے اتارا. تو یہاں پر ہے انزلہ اتارا، من السماء آسمان سے کیا اتارا؟ ماءً پانی، پانی اتارا. یعنی آسمان سے اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا. فاخرج پس اس نے نکالا. بالکل وہی بات جو نازلہ اور انزلہ میں نے آپ کو بتائی ہے وہی بات یہاں پر بھی ہے کہ خارجہ نکلا اور اخراجہ نکالا. فاخرج پس اس نے نکالا، بہی اس کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ اس پانی کے ذریعے نکالا. تو بی کے کئی معنی ہیں. بی کا معنی کبھی سے یا ساتھ ہوتا ہے، بی کا معنی کبھی بسبب بوجہ یا بذریعہ ہوتا ہے، کبھی پر، کبھی کا، کے، کی کو، اور کبھی اس کا ترجمہ بدلہ بھی کیا جاتا ہے. تو یہاں ذریعہ ترجمہ ہو رہا ہے، بھی اس کے ذریعے، من الثمرات پھلوں سے، من الثمرات پھلوں سے. یہاں آپ کو جو الف تا نظر آ رہی ہے یہ جمع مؤنث کی علامت ہے. عموماً اس کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ہوتا. تو دیکھیے فاخرج بہ پس نکالا اس نے اس کے ذریعے، من الثمرات پھلوں سے. کیا نکالا؟ رزقاً رزق نکالا پھلوں سے، لکم تمہارے لیے. یہاں وہی بات کہ یہ لام لی تھا، یہ کم کے ساتھ لام اللہ ہو گیا پڑھنے میں آسانی کے لیے. تو اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے پھلوں سے رزق نکالا اس کے ذریعے، یعنی اس بارش کے ذریعے. جب یہ سب کام اللہ کرے کہ آسمان سے بارش برسائے
اور پھر اس کے ذریعے پھل نکالے، پودے نکالے اور غلہ نکالے، ہمارے لیے رزق نکالے، تو پھر اسی کا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ تو یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، فلا پس نہ، تجعلوا تم سب بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن شریک۔ جب تو دیکھیے فلا تجعلوا، تو جب بھی لا کے بعد فعل کے آخر میں واو الف ہو تو اس فعل میں کام نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ فلا تجعلوا پس مت بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن شریک۔ ندن کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ ندن کی جمع ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، مت شریک بناؤ اللہ کے، حالانکہ اب واؤ کے کئی معانی ہوتے ہیں، واؤ کا کبھی ترجمہ اور ہوتا ہے اور زیادہ تر اور ہوتا ہے، کبھی اس کا ترجمہ قسم ہے بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر واؤ کا ترجمہ حالانکہ کیا جا رہا ہے۔ انتم تم، تعلمون تم سب جانتے ہو۔ یہاں تم میں نے کس کا ترجمہ کیا؟ تا کا، اور سب کس کا ترجمہ کیا؟ واو نون کا، کیونکہ یہ جمع مذکر کی علامت ہے۔ تو اگر یہ تعلمون کی بجائے یعلمون ہوتا تو پھر کیا ترجمہ ہوتا؟ وہ سب جانتے ہیں۔ یہاں ہے تعلمون تم سب جانتے ہو۔ اب ہم نے دوسرے اسلوب پر اس ترجمے کو سمجھنا ہے، اور وہ ہے قرآن مجید کی تفہیم بذریعہ قومی زبان۔ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں، یہ 65% الفاظ قرآن مجید کے ایسے ہیں جو ہم اپنی زبان میں ہر روز تھوڑے سے فرق کے ساتھ یا بالکل ہی ویسے استعمال کرتے ہیں، اور 20% الفاظ ہیں جو نیلے رنگ میں ہیں اور یہ بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جاتے ہیں، اور یہ جو 65% الفاظ ہیں یہ کالے رنگ میں ہوتے ہیں، اور 15% الفاظ جو ہیں وہ سرخ رنگ میں ہیں، اور یہ خالص عربی زبان کے الفاظ ہیں، اور یہ مشکل اور نئے الفاظ ہیں، انہیں خاص طور پر یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ تقریباً 15% ہے۔ تو دیکھیے گا، یا یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یا اللہ، یا فلاں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ایوہا جو ہے یہ نیلے رنگ میں ہے، تو یہ بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا۔ الناس ہم کہتے ہیں عوام الناس، یہ کالا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اعبدو، عبادت، عابد، معبود، یہ کالے رنگ میں ہے کیونکہ ہم اسے اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ربا، قوم الگ ہے، یہ قوم جو ہے یہ بار بار استعمال ہوگا، یاد ہو جائے گا، اور ربا جو ہے رب کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ الذی، یہ بھی نیلے رنگ میں ہے، تو نیلے رنگ میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا۔ یہ 25% میں سے ہے، یہ 20% میں سے۔ تو دیکھیے گا خالقہ، قم، خالقہ یہ کالے رنگ میں ہے، خلقت، خالق، مخلوق، یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ قم دیکھیں ابھی بھی پہلے بھی آیا تھا، اب پھر آ گیا ہے، اور آگے کئی جگہ آئے گا، بار بار آئے گا، یاد ہو جائے گا۔ اسم کے ساتھ کیا ترجمہ ہوتا ہے قوم کا؟ تمہارا، تمہاری، تمہارے، یا اپنا، اپنی، اپنے، اور فعل کے ساتھ تمہیں، شاباش، تو یہ بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا۔ اسی طرح وا، شان و شوقت، عفو و درگزر، رحم و کرم، یہ واو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس لیے یہاں کالے رنگ میں ہے۔ الذین، دیکھیں کبھی الذی آئے گا، ابھی گزرا ہے الذی، اور یہاں الذین آ گیا، یہ بار بار آتے ہیں۔ من، شفا من جانب اللہ، من حیث القوم، اظہر من الشمس، من و عن، جسے لوگ من و عن کہتے ہیں، تو یہ من ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اسی لیے یہ کالے رنگ میں ہے۔
قبل جو ہے یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، قم میں نے ابھی بتایا بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا، لعلکم بھی بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جانے والے الفاظ میں ہے۔ تو دیکھیے تتقون تقوی سے نکلا ہوا لفظ ہے، یہ کالے رنگ میں اردو میں مستعمل ہے، تقوی، متقی، یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ الذی یہ پہلے بھی گزرا ہے، بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا۔ جعلا سرخ رنگ میں ہے، کیوں؟ یہ نیا لفظ ہے، نیا لفظ ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا، بنایا۔ یہ 77 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ الارض، اتنی اراضی میں نے خریدی، یہ ارض و سما ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، قرۂ ارض یہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، فراشن فرش، فرش کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، فرش وہی ہوتا ہے جو بچھا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ترجمہ دوبارہ دیکھ لیجئے گا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور السماء، ارض و سما، کتب سماویہ، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ بناء، چھت، یہ نیا لفظ ہے تو اسے اچھی طرح یاد کر لیجئے گا، یہ پورے قرآن مجید میں 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ میں نے ابھی بتایا، شان و شوقت، عفو و درگزر، رحم و کرم، انزلہ، نزول، نازل، منزل من اللہ، اور من، شفا من جانب اللہ، من حیث القوم، اظہر من الشمس، من و عن السماء، ابھی میں نے بتایا، یعنی ارض و سما، اور ماء، ماء اللحم، یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اخراجہ، یہ فا، یہ بار بار استعمال ہوگا، کبھی اس کا ترجمہ پس ہوتا ہے، کبھی پھر ہوتا ہے، کبھی تو ہوتا ہے، تو مختلف موقعوں پر اس کا یہ ترجمہ ہوتا ہے۔ تو اخراجہ نکالا، اخراجہ تو خروج، خارج، ہاں جی، اخراج، وزیر خارجہ، اور مخرج، یہ سب الفاظ ہم اپنی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ بہی، یہ نیلے رنگ میں ہے، بار بار استعمال ہو کر یہ یاد ہو جائے گا۔ من، شفا من جانب اللہ، من حیث القوم، ہاں جی، اور الثمرات، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں کہ سے ثمر، سے ثمر، ہاں جی، تو یہ ثمر پھل کو کہتے ہیں اور اسی کی جمع ثمرات ہے۔ تو اس طرح رزقاً، رزق، رازق، رزاق، یہ کالے رنگ میں جتنے الفاظ ہیں ہم سب اپنی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ لقم، یہ نیلے رنگ میں ہے، بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا۔ فلا، فا جو ہے یہ بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا۔ اور لا، لا محالہ، لا تعداد، لا جواب، لا علاج، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تجعلو، یہ نیا لفظ ہے، تو لا تجعلو جو ہے یہ پورے قرآن مجید میں 5 مرتبہ آیا ہے، اور یہ اچھی طرح یاد کر لو کیا ترجمہ ہے، مت بناؤ۔ اور لفظ اللہ جو ہے یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ند کی جمع ہے انداد، تو یہ بھی اردو میں مستعمل نہیں ہے، یہ نیا لفظ ہے، اسی وجہ سے یہ سرخ رنگ میں یہاں دیا گیا ہے۔ تو اس کو اچھی طرح یاد کر لیں، کیا ترجمہ ہے اندادن کا، شریک، اور یہ جمع ہے کس کی، ندن کی۔ تو آگے دیکھیے، یہ کیونکہ حالانکہ کے معنی میں ہے اس لیے اسے نیلے رنگ میں دیا گیا ہے، وگرنہ جو واو اور کے معنی میں ہوتی ہے وہ اردو میں مستعمل ہوتی ہے، وہ کالے رنگ میں ہوتی ہے۔ تو یہ واو اس لیے نیلے رنگ میں ہے کیونکہ اس کا ترجمہ حالانکہ کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے انتم بھی بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا۔ اور تعلمون، علم، عالم، معلوم، یہ سب الفاظ ہم اپنی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا نہایت آسان ہے۔ تو ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں، اور بنایا آسمان کو چھت، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور اتارا آسمان سے، ماءً پانی، فَأَخْرَجَ بِهِ، پس نکالا اس کے ذریعے، مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا، پھلوں سے رزق،
لکم تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا جب یہ سب کام اللہ کرتا ہے تو پھر عبادت کا مستحق بھی وہی ہے، تو اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ وانتم تعلمون حالانکہ تم سب یہ حقیقت جانتے ہو کہ یہ سب کام اللہ کرتا ہے۔ تو یہ شریک جو ہوتا ہے، اللہ نے اپنے لیے جو کام خاص کیا ہے اس کام کو کسی اور کے لیے ماننا، یہ شریک بنانا ہوتا ہے۔ بچے عطا کرنا اللہ کا خاصہ ہے، رزق دینا، بڑھانا، گھٹانا یہ اللہ کا خاصہ ہے، عالم الغیب ہونا یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ اس لیے اللہ نے جو اپنے لیے خاص کام کیے ہیں کسی اور کے لیے ماننا جو ہے یہ شرک ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ سب کام اللہ کرتا ہے تو پھر اسی کے گن گاؤ، اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔